حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر رمضان المبارک دی تیاری قرآن و حدیث دے اندروں بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران دے اندر جڑی آیت مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العالمین فرمانے نے وَسَارِعُوا، اے لوگو دوڑ لگا دیو، دوڑو اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب دی مغفرت دی طرف، اپنے رب دی بخشش دی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت دی طرف جدی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے، اور وہ جنت رب العالمین نے تیار کی تھی اعدت للمتقین، متقین واسطے رب العالمین نے اس جنت نو تیار کیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، رمضان المبارک دا مہینہ ساڑھے بالکل قریب ہے، اور وہ رحمت اور بخشش والا مہینہ جدی طلب واسطے اللہ دے نیک بندے دعاواں کریا کر دے کہ اللہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے تے سانو توفیق عطا فرمایا جے، اسی تواڈے کولوں دعاواں کریے، اسی تواڈے کولوں مغفرت حاصل کریے، اللہ ساڈے سارے گناہ معاف ہو جان۔ اللہ دے ولی دعاواں کریا کر دے کہ اللہ رمضان دا مہینے نو اسی پاریے اس حالت دے اندر کہ اسی بالکل صحیح سلامت ہوئیے، بیماری ساڑے قریب نہ آئے، اسی زیادہ تو زیادہ اللہ تواڈی عبادت کر سکیے۔ اے رمضان مبارک دا مہینہ انسانہ واسطے بہت بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کردے نے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ شعبان دا آخری دن رمضان المبارک دی ابتدا ہو رہی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایھا الناس، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اکٹھے کیتا ہے۔ نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر العظیم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں، تواڈے تے ایک مہینے ایسے مہینے نے سایہ کرنے والا ہے، ایسے مہینے نے سایہ کیتا ہے۔ او جناب سایہ فرمایا شہر العظیم، او بہت بڑا مہینہ، فرمایا شہر مبارک، او مبارک مہینہ، او برکتاں والا مہینہ، اس مہینے نے تواڈے تے سایہ کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جدا جناب پہلے 10 دن، نبی پاک نے فرمایا پہلا عشرہ، آپ نے فرمایا
اولہ رحمت. سبحان اللہ. اللہ کا چلا دے نفس. نبی پاک نے فرمایا اولہ رحمت, جدا پہلا عشرہ رب العالمین دی رحمت والا عشرہ ہے. فرمایا اوسطہ مغفرت, دوسرا عشرہ رب العالمین دی مغفرت والا عشرہ ہے. تیسرا عشرہ نبی پاک نے فرمایا وآخر عتق من النار, جدا آخری عشرہ جہنم تو آزادی دا عشرہ ہے. اور کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, رمضان المبارک دا مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے. اور دنہ دے اندروں جناب, دنہ دے اندروں جناب جمعہ دا دن برکت والا دن, افضل دن. اور مہینیاں دے اندروں سب تو افضل, مہینیاں دے اندروں سب تو افضل مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے. کائنات لوگوں ذرا غور کرنا, رمضان المبارک دے مہینے نو جس انسان نے پالیا ہے اس مہینے دی عظمت نو پالیا ہے, اور اس مہینے دے اندر رب العالمین دی عبادت نہیں کی تھی, رب العالمین دی طرفوں مغفرت نو حاصل نہیں کیتا. نبی پاک نے فرمایا او دے واسطے ہلاکت ہے. اور نوجوانوں ذرا غور کرنا, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول آپ منبر تے تشریف فرما ہوئے نا, آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا. مشہور حدیث ہے مگر سمجھنے والی بات ہے, رب العالمین سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے ہیں, آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی تے قدم رکھے ہیں, آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ دے رسول اس تو قبل ایسا معاملہ نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا آتانی جبریل, میرے کو جبرائیل آیا ہے. آگے کہنے لگا اللہ دے رسول اگر کسی شخص نو رمضان المبارک دا مہینہ مل جائے, رمضان المبارک دا مہینہ نصیب اندر آ جائے, اور مہینے نو پالوے, اس مہینے دے اندر عبادت کر کے رب العالمین کی طرفوں مغفرت حاصل نہ کر سکے, اپنی بخشش نہ کروا سکے, حضرت جبرائیل فرماتے نے او دیتے لعنت. نبی پاک نے فرمایا کہ او دے واسطے ہلاکت, نبی پاک نے فرمایا او دے واسطے ہلاکت ہے. دوسرے نمبر تے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت جبرائیل فرماتے نے آقا علیہ السلام جی جس انسان دے سامنے, جس شخص دے سامنے تہاڈا نامی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لیا جائے, محمد آپ کا اسم آ جائے, آپ کا نام آ جائے, اور نبی پاک دے درود نہ پڑے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود نہ پڑے, فرمایا او دے واسطے بھی ہلاکت ہے. تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے بوڑھے ماں باپ نو پالوے نا, جدو ماں باپ بوڑھے ہون انہاں واسطے دعا کریا کرو گا, فرمایا رب ارحمہما, رب ارحمہما, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سانو بڑی شفقت نال انہاں نے پالے ہیں, بڑی محبت نال مزدوریاں کر کے سانو پالے ہیں نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ انہاں تے رحم کر دے. نبی پاک نے فرمایا جس
ذرا غور کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک وہ کائنات ذرا غور کرنا رمضان دی فضیلت کی ہے کہ رب العالمین نے اس قرآن نازل کیتا ہے رمضان المبارک دے مہینے اندر نازل فرمایا سبحان اللہ کیسا مقام ہے رمضان دا اور سنو ذرا غور کرنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس قرآن کو نازل کیتا ہے تے رمضان دے بابرکت مہینے اندر نازل کیتا ہے دوسرے مقام تے اللہ پاک فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کائنات لوگوں ذرا غور کرنا رب العالمین نے اس قرآن رمضان المبارک دے مہینے اندر نازل فرمایا ہے ہن اسی کوشش کرنی ہے ہن جناب اسی عزم کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اسی ہن عزم کرنا ہے اسی ارادہ کرنا ہے جناب رمضان دا مہینہ آن والا ہے اسی قرآن دی تلاوت کثرت نال کرنی ہے قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا ہے نہ ہوئے کم از کم ایک مرتبہ تے قرآن لازمی پڑھنا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ہر رات جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک نو قرآن سنایا کرتے اور نبی پاک حضرت جبریل نو قرآن سنایا کرتے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال آپ دا وصال ہویا آقا علیہ السلام نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن سنایا فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھتا ہے رب العالمین انہوں دس نے کیا عطا فرما دیں گے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے اندر قرآن دی تلاوت کرتا ہے رب العالمین انہوں ایک حرف پڑھن دی وجہ تو رب العالمین نیکی دی تقوی دی بنیاد ہے رب العالمین ایک حرف پڑھن دی وجہ تو رب العالمین انہوں 700 گنا اجر عطا فرما دیں گے اللہ اکبر اسے واسطے رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آ لوگوں دوڑ لگاؤ نیکی دی طرف اس جنت دی طرف فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا اے لوگوں دوڑ لگا دو سبقت حاصل کر لو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب دی طرف سبقت لے جاؤ نا دوڑ لگا دیو نا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اس رب العالمین دی جنت اس قدر وسیع ہے اس قدر بڑی ہے فرمایا وہ دی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے اعدت للمتقین اللہ پاک نے تیار کی تھی کہ لوگوں واسطے متقین واسطے رب العالمین دے کنو دعا کرو اللہ میرے سمیت سب نو متقین دے اندر شامل کر دے نیک لوگوں دے اندر شامل کر دے وہ کائنات دے لوگوں انشاءاللہ اسی روزے رکھنے نے کہو انشاءاللہ اسی روزے رکھنے نے اور قرآن دیا تلاوتاں کرنیاں نے وہ کائنات دے لوگوں ذرا
فإن الله غفور رحيم. اسی قدم قدم تے غلطیاں کرنے والے، اسی قدم قدم تے گناہ کرنے والے. اللہ تسی بڑے بخشنے والے ہو، اللہ تسی بڑے مہربان ہو، اللہ تسی بڑے غفور رحیم ہو. اللہ سانو سب نو معاف کر دے ہو. اللہ پاک فرما رہے ہیں الا الذین تابوا، جڑے لوگ جناب توبہ کر لین، رب العالمین دی طرف رجوع کر لین، تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اپنی اصلاح کر لین، فإن اللہ غفور رحیم، اور تہاڈا رب تے بڑے غفور رحیم بخشنے والا ہے. دوسرے مقام تے اللہ پاک فرما رہے ہیں، سن دھیان دینا رب العالمین دا قرآن. اللہ پاک فرما رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ پاک فرما رہے ہیں اور جڑے لوگ توبہ کر لین، اپنی اصلاح کر لین، اپنے رب دی طرف رجوع کر لین، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، نیکی طرح سے اختیار کر لین، نیکوکار لوگوں کے اندر شامل ہو جان. فرمایا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ پاک فرما رہے ہیں سارے گناہ مٹا کے نا اسی اونا گناہوں نو نیکیاں بنا دیں گے. تو کہنا دلوں ذرا غور کرنا، اسی روزے رکھنے، روزے دی حالت اندر جناب ساڈے کناں دا وی روزہ ہے، ساڈیاں اکھاں دا وی روزہ ہے، ساڈی زبان دا وی روزہ ہے. ایسا نہ ہوئے اسی جناب روزہ رکھیا ہوئے نا روزے دی حالت اندر جناب کناں دے اندر لپیاں لگائیاں نے، ہینڈ فری لگائیے جناب گانے سن رہے ہیں، ہینڈ فری لگائیے جناب مجرے سن رہے ہیں. ایسا نہ ہو جناب روزے دی حالت دے اندر. اور کائنات لوگوں ذرا غور کرنا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ایک کان بھی رب العالمین نے عطا کیتے نے، اے اکھاں بھی رب العالمین نے عطا کیتیاں نے، اے زبان بھی رب العالمین نے عطا کیتی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اور جناب روزے دی حالت کے اندر اے جناب جڑے کان نے انہاں دی سماع دے بارے اندر ہی سوال ہوئے گا. اے جڑی جناب اکھاں نے اے ساڈا دیکھنا ساڈی بصارت جڑی ہے اے دے بارے اندر بھی رب العالمین سوال کرن گے. اے جناب جڑا دل ہے اے دے بارے اندر بھی سوال ہوئے گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اللہ پاک فرما رہے ہیں کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، اسی جناب گفتگو کر رہے ہیں، اسی گلاں کر رہے ہیں، اچھیاں کر رہے ہیں یا بریاں کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ما يلفظ من قول، اسی کوئی گل بھی کر رہے ہیں رب العالمین دے فرشتے نو لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. روزے دی حالت کے اندر اسی اپنی زبان دی حفاظت بھی کرنی ہے، اسی کسی دی غیبت نہیں کرنی. آؤ سنو ذرا غور کرنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جناب
غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تسی اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھایا جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کر دینے کہ میں آقا علیہ السلام کو سوال کیتا کہ اللہ دے رسول اسی نجات کس طرح پاواں گے، جہنم تو آزادی کس طرح حاصل کر سکنے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اپنی زبان دی حفاظت نال، اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے نا۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر جدو تسی فارغ ہو اچھے دوست مل جان، اچھے دوست مل جان، نیک دوست مل جان، انہاں دے نال بیٹھے آ جائے، مگر جدو اچھے دوست نہ مل، نبی پاک نے فرمایا دوسرے نمبر تے پھر بہتر ہے کہ جرا فارغ وقت ہے، فارغ وقت نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر دے اندر گزاریا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا ایک اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے، دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ جب تو فارغ ہوئے نا کوئی کم نہیں، نبی پاک نے فرمایا پھر اپنا وقت گھر دے اندر گزاریا کر۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے گناہاں تے اپنے غلطیاں تے رویا کرو نا، اپنے گناہاں تے رب العالمین دے کولوں معافی طلب کریا کرو نا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کر دینے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بھی صبح ہوندی ہے، صبح دے وقت ہے جنہیں جسم دے تمام اعضائنا ہاتھ پیر فرمایا تمام اعضاء جسم دے اے جناب زبان نو مخاطبوں کے کیاں دینے، زبان نو مخاطبوں کے کیاں دینے، تو کفر للسان، تو کفر للسان۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی صبح ایسی نہیں ہوندی کہ زبان جڑی ہے تمام اعضاء جڑے نے زبان دے کے بڑی ہی عاجزی دے نال کہندے نے تو کفر للسان کہ اے زبان کوئی ایسی بات نہ کری، کوئی ایسی بات نہ کری، اللہ کو ڈری کوئی ایسی بات نہ کری، تیری وجہ تو اے باقی جڑے جسم دے اعضاء نے انہاں نوں بھگتنا پئے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ جناب کسی نو برا بھلا کہندا ہے، جناب زبان تو تے جناب مار جسم نو پیندی ہے، ہاں جی لڑائی ہو جائے تے پھر مار جسم نو پیندی ہے تے تمام اعضاء کی آندے نے تو کفر للسان کہ اے زبان اللہ کو ڈری اور اچھی بات کہیں۔ اسی جناب روزے دی حالت دے اندر جناب حسد بھی کر رہے ہیں، بغض بھی کر رہے ہیں، روزے دی حالت دے اندر زبان جو جناب ایسیاں گلاں کر رہے ہیں وہ حسد دی وجہ تو بندے دے دل دے اندر حسد ہوئے، اٹھو بندہ اللہ اللہ کری جائے وہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اپنے دل نو حسد تو پاک کرنا ہے، اپنی زبان نو غیبت تو پاک کرنا ہے، اپنی زبان نو چغلی تو پاک کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں حسد نہ کریا کرو، اے جڑا حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے کہ جویں آگ لکڑیاں نو جلا کے راہ کر دیندی ہے۔ فرمایا اس واسطے حسد نہیں کرنا، جناب روزے دی حالت دے اندر انہاں تمام غلطیاں تو اسی پاک ہو جائیے نا۔ اللہ دے ولی دعا کریا کرتے 6 مہینے پہلے دعا کرتے کہ اللہ رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے اسی بالکل صحیح سلامت ہوئیے، اللہ تواڈی عبادت دے اندر ساڈا مہینہ گزر جائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی حلال کمائی دے اندروں، اپنی حلال کمائی دے اندروں نبی پاک نے فرمایا کہ روزہ افطار کرواندہ ہے، روزہ افطار کرواندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر لیلۃ القدر دی رات نو قیام کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے دے نال مصافحہ کر دینے۔ سبحان اللہ۔
نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی دا روزہ افطار کراؤندا ہے حتیٰ کہ جناب لیلۃ القدر دی رات نو اٹھ کے قیام کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے دے نال مصافحہ کردے نے، او دی کیفیت کی ہوئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ دل نرم ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا، اکھاں چوں آنسو آ جان گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ افطاریاں کروایا کرو، چاہے دودھ دا ایک گھونٹ کیوں نہ ہوئے، فرمایا چاہے روٹی دا ایک لقمہ کیوں نہ آئے، چاہے ایک کھجور کیوں نہ ہوئے، رب العالمین اجر عطا فرما دیں گے۔ اسی رمضان مبارک دے مہینے اندر اسی جناب دعاواں بھی کرنیاں نے، اسی جناب کثرت دے نال ذکر بھی کرنا ہے، اسی جناب کثرت دے نال تلاوتاں بھی کرنیاں نے، اسی جناب کثرت دے نال افطاریاں بھی کراونیاں نے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو انہاں نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔